مجلس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ صبح سے شام تک 10 علماء ذاکرین کو یہاں فرش اعضاء پہ آ کے سن رہے، مختلف جگہوں سے آپ لوگ تشریف لائے، دور دور سے آئے، اپنے آرام کو چھوڑ کے آپ یہاں ہیں، صبح سے شام تک سن رہے اور اٹھ کے چلے جا رہے۔ مقصد مجلس وہ نہیں، مجلس کا مقصد یہ ہے کہ جب تم فرش اعضاء پہ آؤ، کربلا کے لیے آپ نے خواہش کی، ہر شیعہ خواہش کرتا ہے، تو یہ جو تمنا، یہ جو آرزو ہے، وہ زبان کی نوک سے ہے یا دل کی گہرائی سے؟ زبان کی نوک سے تو لاکھوں لوگوں نے کہا، لیکن اگر یہاں سے بولو گے، مر بھی جاؤ گے اور امام کا ظہور ہوگا تو تم کو اٹھایا جائے گا اور لشکر امام میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے اپنی یہ جو لائف ہے نا، یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے نا، اس زندگی میں کچھ کرنا ہے۔ خالی اگر بیٹھ کے یہ بولتے رہو کہ میں امام علی کا بہت بڑا شیعہ ہوں یا امام علی کا بہت چاہنے والا ہوں، زبان کی نوک سے علی علی کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تم کو بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ تم علی والے ہو یا حسینی ہو، تم راستے پہ چلو تو لوگ بولیں یہ علی والا جا رہا۔ کیریکٹر کو بلڈ کرنا ہے، unless you build a character، کام کرنا، اپنی زندگی میں ایک پلان کرو۔ دیکھیں، جو جانتا ہے مجھے وہ جانتا ہے کہ میرے مجلس پڑھنے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ میں اس انداز کی مجلس نہیں پڑھتا کہ میں آؤں، مجلس پڑھوں اور چلا جاؤں، نہیں۔ اگر مجلس میں چینج نہیں آئے، مجلس میں ریولوشن نہیں آئے، مجلس میں انقلاب نہیں آئے تو وہ مجلس کیسی؟ روٹین کی مجلس نہیں ہوتی، معرفت کی مجلس ہوتی۔ چینج چاہیے، ایک انقلاب چاہیے۔ حسین کا نام انقلاب ہے، کربلا ایک انقلاب کا نام ہے۔ کربلا پریکٹس کا نام نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کربلا ایک پریکٹس کا نام ہے، ہم پیدا ہوئے شیعہ گھر میں تو ہم پوری زندگی ایک ہی کرتے رہے، نہیں، ہر دن آگے بڑھو۔ مقصد حسین کو سمجھو کہ حسین کا مقصد کیا ہے۔ پہلا مقصد حسین کا، غور سے سنیں، میں نہیں بول رہا، یہ میرا امام بول رہا کہ مقصد حسین کیا ہے۔ اسی زیارت وارثہ میں چھٹا امام کہتا کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ میرے جد کا مقصد یہ تھا کربلا میں آنے کا کہ وہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ حسین کی کامیابی کا اعلان ہم اپنے عمل سے کریں، عورت مرد لڑکی لڑکا سب اپنے عمل سے، اپنی لائف سے کریں۔ کیسے؟ پہلا پیغام دیتا میں مولا حسین کا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس آیا مدینہ، چہلم کر کے مدینے میں داخل ہوئے، ہمارے یہاں بٹھائی گئی، سیدانیاں اتری اور قبر رسول پہ چلی گئی۔ اللہ مدینے کی زیارت ہم کو نصیب کرے انشاءاللہ۔ اس کے بعد چوتھے امام، اپنے غور سے سنیں، چوتھے امام اپنے ناقے سے اترے نیچے۔ جب امام اترے تو پورا مدینہ، چھوٹا سا شہر، چھوٹی چھوٹی گلیاں، مسجد کے سامنے پورا مجمع ٹھہرا ہوا ہے، چوتھے امام کو پرسہ دے رہا، سب نے پرسہ دیا۔ ایک آدمی اپنے گھر سے باہر نکلا۔ غور سے سنیں، ایک مکمل میسیج ہے، میرا پہلا پیغام آج کی مجلس کا۔ 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، 3 یا 4 پیغام دوں گا، چلا جاؤں گا۔ ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکلا اور نکل کر اس نے اماریوں کو ایسا دیکھا۔ اس کے بعد چوتھے امام کے قریب آئے، آ کے امام کو سلام کیا، سلام کر کے امام کو مولا حسین کا پرسہ دیا۔ پرسہ دینے کے بعد کہا کہ مولا، میں اس وقت بھی مدینے میں تھا جب 28 رجب کو آپ کے بابا یہاں سے گئے تھے۔ اس وقت یہ اماریوں کے جو پردے ہیں وہ سبز رنگ کے تھے، گرین تھے، اب سیاہ ہو گئے۔ اس وقت آپ کے بابا زندہ تھے، چچا زندہ تھے، پورا گھر تھا، اب سب ختم ہو گئے، اماریوں کے پردے بھی بدل گئے، آپ اکیلے بچ کے آ رہے، کربلا میں آپ کا پورا گھر لٹ گیا۔ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا حسین کربلا میں جیتے یا ہارے؟ بیٹے سے پوچھ رہا کہ یہ بتائیے کہ حسین کربلا میں جیتے یا حسین کربلا میں ہار گئے۔ کتنا عجیب سوال ہے۔ امام نے سر کو اٹھایا، سر کو اٹھا کے پوچھا، تو نے کیا سوال کیا؟ کہا مولا یہ بتائیے کہ حسین کربلا میں جیتے یا حسین کربلا میں ہار گئے؟ تو امام نے کہا کہ سامنے مسجد ہے، جا 2 رکعت نماز پڑھ، اس کے بعد آنا۔ وہ گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، واپس آیا۔ واپس آنے کے بعد کہتا ہے مولا یہ بتائیے کہ حسین کربلا میں جیتے یا ہار گئے؟ پورا مجمع چوتھے امام کو دیکھ رہا۔
امام نے کہا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. اس نے پوچھا میرا سوال یہ تھا کہ جیتے یا ہارے؟ تو حسین نے کہا تو نے ابھی کون سا کام کیا؟ چوتھے امام نے کہا تو نے کون سا کام کیا؟ کہا میں نے ابھی نماز پڑھی. تو کہا یاد رکھ دنیا میں جب تک سجدے باقی ہے میرے بابا کی جیت کا اعلان ہے. اب سمجھ میں آیا میں یوتھ کا بول رہا. یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ جب سجدہ کرو سمجھو حسین کی جیت کا اعلان کر رہے ہو. تو یہ کربلا کی کامیابی کا اعلان ہے. تو پہلا میں سے جب یہاں پہ آئے بگرا میں یہ مولا عباس کی درگاہ میں 3-4 دن آپ لوگ ہیں یہاں پہ. 4 دن یہاں رہیں گے, مسلسل عبادت کریں گے, ذکر کریں گے, واپس جائیں گے. تو کیا صرف اس لیے آئے کہ 4 دن یہاں پہ مجلسیں سننے آئے؟ کیا یہ ہالیڈے کے لیے آئے ہیں ہم یا کچھ لینے آئے؟ اگر کچھ لینے نہیں آئے تو ایک چیز یاد رکھو, اگر عباس کی درگاہ سے نہ ملے گا تو کہیں نہیں ملے گا. تو یہ کوشش کرو کہ جب 4 دن تم یہاں ہو, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا, جس شہر سے تم آئے, جس بستیوں سے تم آئے, اگر 4 دن یہاں پر ہو اور 4 دن کے بعد جب تم واپس جانا تو تمہاری زندگی میں بدلاؤ آنا, زندگی میں چینج آنا. پریکٹس کی زیارت نہیں ہے, معرفت کی زیارت ہے. اور یہ مانگ کے جاؤ کہ مجھے کچھ موقع دو کہ I can serve the community. دیکھو دوستو, میں یوتھ کو بول رہا, سب سے پہلی چیز جہالتوں سے باہر آؤ اور علم کو حاصل کرو. جہالتوں سے باہر آؤ اس لیے کہ علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا. علی کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو. میں یوتھ کو بول رہا کہ سب سے پہلے پروفیشنل کورسز میں آ کے یہ ذمہ داری ہے. اگر فیا لیتنی کن, تو میں کہہ رہا کہ کاش میں کربلا میں ہوتا. تو تم آج کی لائف میں, اپنی اس زندگی میں تم کیا پروف کر رہے ہو کہ تم امام حسین کا ساتھ دینے والے ہو جہالت میں رہ کر؟ آج آپ انصاف سے بولو کہ کربلا اتنا بڑا واقعہ, اتنا بڑا سانحہ ہوا, آج ہمارا میڈیا میں کتنا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے. دوسری چیز حسین کی خدمت کرنا ہے, کربلا میں والوں کا ساتھ دینا ہے. تو رزق حرام چھوڑو, رزق حلال کی طرف آؤ. زبان پر رزق حرام رہے گا تو حسین سمجھ میں نہیں آئے گا. سب سے پہلی چیز رزق حلال کی طرف آؤ. رزق حلال ہوگا, ایک ڈراپ آف واٹر, ایک خطرہ بھی پانی کا حرام کا ہماری زبان پہ نہیں ہونی چاہیے. اسی کے بعد تم امام کی مدد کرو گے, اسی کے بعد تم امام کا ساتھ دو گے. کربلا والوں کا ساتھ دینا تو سب سے پہلے رزق حلال کی طرف جاؤ. یہ مت بولو کہ چلتا ہے, کوئی چیز نہیں چلتی, وہی چلتی جو حسین چاہتا. کربلا کا ساتھ دینا یہ سب سے بڑا آنر ہے, سب سے بڑی امپورٹنس ہے. رزق حلال. ابھی میں لاسٹ ویک ایک جگہ بات ہو رہی تھی میں اس رزق حلال کے اوپر, تو لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ رزق حلال پہ اتنا بول رہے ہیں, آج کل کا بزنس جو کرتے ہیں ہم, کاروبار 21ویں صدی ہے, کیا تھوڑا بھی بےمانی نہیں چلتی؟ تھوڑی بھی بےمانی نہیں کر سکتے, جھوٹ نہیں بول سکتے؟ کاروبار میں غور سے سنو, کاروبار میں نے کہا نہیں کر سکتے. کہا یہ پاسبل کیسے کہ آج کے زمانے میں ذرا سا جھوٹ تو چلتا ہی ہے. میں نے کہا شیعہ ہو گئے, علی والے ہو گئے, تو رزق حرام کے ساتھ ولایت علی دل میں آتی ہی نہیں. میں کچھ بول رہا آپ کو, میں ٹاپک سے بالکل ہوں, اور یہ ٹاپکس میں کوئی چھیڑتا بھی نہیں, کوئی بات بھی نہیں کرتا. میں کھل کے بولا اس لیے کہ اگر میری مجلس کے بعد کسی ایک لڑکا یا لڑکی میں چینج آیا تو مقصد مجلس پورا ہو گیا, میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. تو کہا کہ رزق حلال, رزق حرام کیا 21 سینچری میں کوئی کاروبار چلتا نہیں, کوئی بزنس بنتا نہیں, کوئی سکسیسفل بزنس مین بن نہیں سکتا, انہیں کامیاب کاروبار کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک جھوٹ نہ بولے, بےمانی نہ کرے. میں نے کہا تم کیا سمجھ رہے کہ بغیر بےمانی کے تم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ کہا نہیں. کہتے ہیں کہ کیا مولا کے زمانے میں کوئی تھا ایسا بزنس مین جو بغیر جھوٹ بولے اپنا کاروبار کو بڑھایا؟ علی کے زمانے میں کوئی تھا؟ میں نے کہا ہاں تھا. پوچھا کون؟ میں نے کہا میثم تمار. پوچھا میثم تمار کرتے کیا تھے؟ میں نے کہا کھجور کا بزنس تھا. کہا کھجور کا بھی کوئی بزنس ہے؟ میں نے کہا آج کا جو سونا ہے نا اس زمانے کا کھجور ہے. تو کہنے لگا کہ کیا انہوں نے کبھی کوئی بےمانی کا بزنس نہیں کیا؟ ایک کھجور بھی نہیں بیچا. غور سے سننا,
میں نے کہا نہیں بیچا. کہا میسم کا بزنس کیا تھا؟ میں نے کہا ان کا کوفے کے بہت بڑے مال میں شو روم تھا. کہا کہ اتنا بڑا بزنس تھا ان کا؟ میں نے کہا بہت بڑے مال میں کوفے میں ان کا شو روم تھا. تو کیا پلیز غور سے سنو، کیا پورا کاروبار ان کا، اتنا بڑا کاروباری آدمی، ایک کھجور بھی، ایک کھجور، کیا ویلیو ایک کھجور کی؟ کہا ایک کھجور بھی بیمانی کا نہیں بیچا، جھوٹ بول کے نہیں بیچا. میں نے کہا نہیں بیچا. کیا کوئی کتاب میں ہے؟ میں نے کہا نہیں ہے کتاب میں. تو کہا جب نہیں ہے تو پھر کیسے اتنے یقین سے بول رہے ہیں؟ پلیز غور سے سنو. کہا جب کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ میسم نے بغیر جھوٹ بول کے یہ بزنس کیا ہے، تو آپ اتنے یقین کے ساتھ کیسے بول رہے ہیں کہ وہ ایک کھجور بھی نہیں بیچے؟ میں نے کہا یہ کتاب میں لکھا ہوا نہیں کہ میسم نے ایک کھجور بھی بیمانی کا نہیں بیچا. میں اس لیے اتنے یقین کے ساتھ بول رہا کہ اس لیے کہ کبھی کبھی میسم بزی ہوتے تھے، کبھی کبھی میسم بزی ہوتے تھے، مارکیٹ کو جانا پڑتا تھا. تو میسم امام علی کو بولتے تھے کہ مولا آپ آ کے بیٹھ کے 2 گھنٹے بیٹھ کے میرا کاروبار کرے. تو میں نے کہا علی اس جگہ پہ کبھی نہیں بیٹھے گا جہاں بیمانی ہوگی. اگر علی والے ہو تو سب سے پہلے رزق حلال کی طرف جاؤ. جب تک رزق حلال نہیں ہوگا علی کی محبت آ ہی نہیں سکتی. وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مولا کو بہت چاہتا ہوں، رزق حرام کھاتا ہوں. عورت کو بھی بول رہا، لڑکیوں کو بھی بول رہا. یہ چیک کرو اپنے ہسبینڈز کی ارننگز کو، اپنے شوہر کی کمائی کو. یہ نہیں کہ جو آیا تھینک یو ویری مچ. ہر چیز تھینک یو نہیں ہوتی. اگر تم اپنے بچوں کو صحیح معنی میں علی والا بنانا چاہتے ہو، صحیح معنی میں مولا حسین کے لشکر کا سپاہی بنانا چاہتے ہو، تو رزق حلال پہلے کھلاؤ. یہ کھلاؤ گے تو تمہارا بچہ آگے بڑھے گا. ورنہ آج جو دنیا کے پرابلمس ہیں، میں جانتا ہوں نا پرابلم پوری دنیا دیکھتا ہوں کہ اتنے جو پرابلمس ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے سمجھ ہی میں نہیں آتی. کربلا سمجھ ہی میں نہیں آتا. کربلا میں بار بار دنیا میں یہی جملہ بولتا ہوں کہ پریکٹس نہیں ہے. کربلا چینج کا نام ہے، کربلا انقلاب کا نام ہے، کربلا ذہن کی فکر کو بدلنے کا نام ہے، کربلا سوچ کو بدلنے کا نام ہے. اگر ہم کربلا کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، اب یہاں اتنے دن ہو. اب آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. کتاب کا نام ہے دامت الصاخبہ، مشہور کتاب ہے. غور سے سنو کہ اگر تمہارے زبان پر رزق حلال ہے تو واٹ یو کین ڈو. سمجھ میں آئی بات؟ تم کیا کر سکتے کہ حسین کے لشکر میں شامل کیسے ہونا. کتاب مشہور کتاب دامت الصاخبہ عربی کی کتاب ہے. پاکستان میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا اردو میں. ایک طرف عربی ہے، ایک طرف اردو ہے. 2 یا 3 والیومز میں یہ کتاب ہے. کافی ضخیم کتاب ہے. اس کا میں واقعہ پڑھا اور یہ غور سے سنو. یہ واقعہ ہے بصرے کا، عراق کا شہر بصرہ جو کویت سے بالکل قریب ہے. بصرہ آج آئل پورٹ ہے، وہاں پہ ریفائنریز ہے آئل کا. عراق کا سب سے بڑا جو ریفائنری ہے وہ بصرے میں. آج بصرے میں 90% 90% شیعہ ہے. 90%. اس وقت 10% تھے، 10% تھے. یہ واقعہ میں 200 یا 250 سال پرانا بول رہا ہوں. بنی عباس کی حکومت مختلف جگہوں پہ. غور سے سنو، عجیب واقعہ ہے کہ ایک شیعہ کی طاقت کیا ہے. میں جو مسلسل بول رہا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، ہم بچپنے سے یہ جملہ زبان پہ دہراتے. بچپنے سے جب بھی زیارت امام حسین پڑھتے یہ جملہ آتے. جب بھی اس جملے پہ پہنچو تو ایک لمحہ رک کے دل میں خواہش کرو کہ مولا گیو اس چانس، مولا مجھے موقع دو کہ میں آپ کی نصرت کر سکوں. مقصد زندگی پورا ہوگا. مقصد زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ انڈیا میں 70 80 90 برس زندہ رہ کے چلے جاؤ. یہ مقصد نہیں ہے تمہارا. تمہارا مقصد تم جب آئے ہو دنیا میں تو کچھ کام کر کے جاؤ. اس لیے کہ اگر تم کچھ کام کرو گے تو اللہ تم کو زمین اور آسمان میں. کتاب دامت الصاخبہ اس کا واقعہ پڑھا. ایک شیعہ کی طاقت. خوش ہوں گے سن کے کہ ایک شیعہ میں پاور کیا ہو سکتا. بصرے میں پورے دشمنان اہل بیت، حکومت بنی عباس کے گورنر ہے. اس کے پاس وہاں کے مسلمان پہنچے اور پہنچ کے کہا کہ ہم ایک جشن کرنا چاہتے ہیں اور چاروں جو اسلام کے خلیفہ ہیں ان کی شان میں جشن کرنا چاہتے ہیں.
تو اس نے کہا چاروں میں تو علی بھی ہے. انہیں دشمن کو بھی معلوم تھا فضائل زیادہ کس کے. تو اس نے جو یہ تھے نا مسلمان، ان لوگوں نے کہا نہیں، علی کا نمبر تو چوتھے پہ ہے، ہم سمارٹ ہیں، اور جو شیعہ عالم آئے گا اس کو وقت ہی نہیں دیں گے. ہمیشہ یاد رکھو، اپنے آپ کو کبھی اوور سمارٹ مت سمجھو، نیور. اوور سمارٹ کبھی نہیں سمجھنا. اب وہ بھی اہل بیت کے معاملے میں جشن کا اعلان ہوا کہ چاروں خلیفہ کی شان میں یہ جشن ہوگا. صبح سے شام تک مسلمانوں کے علماء نے پہلے جو 3 خلیفہ ہیں ان کی شان میں جو بولنا تھا بولا. غور سے سنیں. بالکل جب سورج ڈوبنے لگا، میری طرف دیکھیں، جب سورج ڈوبنے لگا، آدھا سورج ڈوب گیا، اس وقت شیعہ عالم کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اب آپ چوتھے خلیفہ کی شان میں جو بولنا ہے بولیے. پورا ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھا ہوا، کتاب کا ریفرنس دے رہا، جا کے دیکھ لو. شیعہ عالم سٹیج پہ آیا، پورے مجمع کو دیکھا، سورج کو دیکھا، سورج ڈوب رہا. اس نے پلٹ کے رائٹ سائڈ کے اوپر یہ جو انتظامیہ تھی ان کا پورے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو دیکھ کے کہنے لگا کہ تم نے انصاف نہیں کیا اپنے چوتھے خلیفہ کے ساتھ. چوتھے خلیفہ کے ساتھ تم نے انصاف نہیں کیا، مجھے وقت ہی نہیں دیا. تو نیچے سے مجمع نے پکار کے کہا بھائی جتنا ٹائم ملا ہے اس میں پڑھ لو، ورنہ سورج ڈوب جائے گا اور لوگ چلے جائیں گے. یہ سنا، پھر پلٹا، پلٹ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا اپنے چوتھے خلیفہ کے ساتھ. پھر نیچے سے مجمع نے چیخا کہ کیوں ویسٹ کر رہے ٹائم تم، جتنا موقع ملا پڑھ لو، سورج ڈوب جائے گا. سنا، پھر پلٹے، پلٹ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا چوتھے خلیفہ کے ساتھ. جب تیسری مرتبہ کہا تو پورے مجمع نے ایک آواز ہو کے کہا ارے جتنا موقع ہے پڑھ لو، سورج ڈوب جائے گا. پھر تم کیسے سنو گے؟ جیسے ہی پورے مجمع نے کہا کہ سورج ڈوبے گا تم نہیں سنا سکتے علی کے فضائل، تو اس بندے نے پلٹ کے سورج کو دیکھا اور دیکھ کے کہا ڈوبے گا کیسے؟ اس نے کہا ڈوبے گا کیسے؟ تو مجمع نے کہا کہ کیا یہ تمہارے تابع ہے؟ تو اس نے سورج کو پلٹ کے کہا کہ جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہیں ٹھہر جا، میں اس کے فضائل سنا رہا جس کے حکم سے پلٹا تھا. میں ایک بات یہاں روک کے بولوں، آج اس کے بعد روایت میں ہے کہ ٹھہرا رہا، یہ سناتے رہے، اپنے مقام پہ وہ ٹھہرا رہا. آج اگر میں بولوں ٹھہر جا، وہ ٹھہرے گا اور تیز چلے گا. کیوں؟ آج کیوں نہیں ہے طاقت؟ یہ طاقت آج ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے علی کے شیعہ کی طاقت. آپ میری طرف متوجہ رہے. دوستوں میں آپ سے پوچھتا کہ آج یہ طاقت ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ اس کی ماں سے پوچھا گیا اس شخص کے کہ تمہارے بیٹے میں اتنی طاقت آئی کیسے کہ تمہارا بیٹا سورج کو روکتا ہے بول کے. تو اس کی ماں نے کہا کہ میں نے اس بچے کی پرورش ایسے کی کہ اگر یہ نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی. مثال ہے، نبی بھی بن جاتے جیسے قیامت کی بارش، ویسے مثال دی. تو عورتوں نے کہا کہ ہر ماں اپنے بچے کی تربیت میں احتیاط کرتی ہے، تم نے کیا کیا؟ تو اس نے کہا میں ڈیٹیل میں نہیں جاتی، تفصیل میں نہیں جاتی، جب سے یہ میرے شکم میں آیا میں نے ایک خطرہ بھی حرام کا زبان پہ نہیں رکھا. جب بھی میں اس کو فیڈ کرتی تھی، دودھ پلاتی تھی، بغیر وضو کے نہیں پلاتی تھی. میں نے اپنی زندگی میں رزق حرام زبان پہ نہیں رکھا. پھر اس سے پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے؟ تو اس نے 3 باتیں بتائی، بعض جگہ پہ 5 ہے. اس نے کہا کہ میں پہلی چیز جو میں کرتا ہوں، جو ریگولر کرتا ہوں، وہ صلاۃ اللیل، نماز شب. دوسری چیز کہتا میں نے عاشورہ کو نہیں چھوڑا، زیارت عاشورہ. تیسری چیز کہتا میں نے جامعہ کو نہیں چھوڑا، زیارت جامعہ. یہ 3 چیزیں کہتی ہے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو امام زمانہ نے خواہش کی، آرزو کی، حکم دیا کہ یہ 3 عمل کوئی ہمارا شیعہ کرے گا تو وہ سارے پرابلم سے بچے گا. صلاۃ اللیل، نماز شب کے لیے تاکید کی، زیارت عاشورہ کے لیے تاکید کی، اور زیارت جامعہ. لیکن یہ سب چیزیں اگر کوئی کرتا ہے اور رزق حرام کھاتا ہے تو اثر نہیں ہوگا. اگر رزق حلال تمہاری زبان پہ
ہو، اور اگر تم صلاۃ اللیل پڑھو، نماز شب پڑھو، تو تم کبھی ایسے نہیں ہوگے، کبھی تم رزق کے پیچھے نہیں چلو گے، رزق کے آگے چلو گے۔ عاشورہ پڑھنے سے ایک شیلڈ ہو جاتی کہ تم سارے پرابلم سے بچ جاتے۔ جادو کا اگر کسی کا پہ اثر ہو رہا وہ رک جاتا، حسد رک جاتی، بیماریوں سے بچتے، پریشانیوں سے بچتے، نجات ہوتی۔ شیعہ کی پہچان بتائی گئی، شیعہ کی پہچان فیا لیتنی کنتو کہنا آسان ہے۔ عاشورہ کے پابند ہو جاؤ۔ جس شہر سے، جس گھروں سے تم لوگ آئے ہو، جس بستی سے آئے ہو، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، بیماریوں میں ہے، اولاد نہیں ہو رہی، ہسبینڈ اینڈ وائف میں پرابلم ہے، گھر میں پرابلم ہے، عاشورہ گولڈ کی مائن ہے، سونے کی کان ہے۔ جس گھر میں حسین کی یہ زیارت پڑھی جائے گی، اس گھر میں سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔